بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام خدا کے برگزیدہ نبی تھے۔ خداوند عالم نے آپ کو انبیاء میں بھی اونچے درجے پر فائز فرمایا تھا۔ صف انبیاء میں آپ کو بڑی عظمت نصیب تھی۔ قرآن مجید میں جس قدر آپ کا ذکر اور آپ کے حالات کا تذکرہ ہے، کسی اور نبی کے متعلق نہیں ہے۔ آپ کو خداوند عالم نے اولی العزم ہونے کا بھی شرف بخشا ہے۔ آپ انبیاء ماسبق میں تیسرے اولی العزم نبی تھے۔ روزۃ الصفا میں آپ کو 14 اولی العزم نبی بتایا گیا ہے، لیکن میرے نزدیک یہ درست نہیں ہے، کیونکہ کتابوں میں اس کی تصریح موجود ہے کہ اولی العزم نبی صرف 5 تھے، جو رسالت کے درجے پر فائز ہوئے تھے اور شریعت لے کر آئے تھے۔ ان میں اول حضرت نوح، دوسرے حضرت ابراہیم، تیسرے حضرت موسیٰ، چوتھے حضرت عیسیٰ اور پانچویں حضرت خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں۔ اول ذکر 4 انبیاء کو اولی العزم کا درجہ اس لیے دیا گیا تھا کہ یہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے اہل بیت کو بے حد و نہایت دوست رکھتے تھے۔ آپ کا سلسلہ نسب یہ ہے: موسیٰ بن عمران بن یاسر بن کاہت بن لاوا بن یعقوب بن اسحاق بن ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام حضرت یوسف علیہ السلام کی پیشن گوئی اور قدرتی اخبار کے مطابق 400 برس کے بعد مصر میں پیدا ہوئے، جبکہ فرعون مصر ولید بن مصب حکمرانی ہی نہیں بلکہ بازام خود خدائی کرتا تھا۔ حضرت یوسف کی ولادت کے وقت فرعون اول ریان بن ولید حکمران مصر تھا، جسے انہوں نے مسلمان کر لیا تھا، جیسا کہ سابق میں گزر چکا۔ مصر کے تمام حکمران فرعون ہی کہے جاتے تھے اور سب کے سب حد درجہ ظالم اور بد کردار تھے، لیکن ولید بن مصب جس کے عہد میں حضرت موسیٰ پیدا ہوئے تھے، اس سے سب سے زیادہ ظالم اور بدکماش کوئی اور فرعون بھی نہ گزرا تھا۔ اسوہ رسول صفحہ نمبر 358 میں لکھا ہے کہ حضرت موسیٰ کا زمانہ حضرت عیسیٰ سے 1900 سال پہلے تھا۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ مصر میں فرعونوں کی حکومت کیوں کر قائم ہوئی اور کیسے یہ حکمران بن کر خلق خدا کو تباہ کرتے رہے۔ مورخین کا بیان ہے کہ فرعون اول ریان بن ولید بن شروان بن اراشتہ بن فران بن عمر بن املاق بن لاوز بن سام بن نوح علیہ السلام، جو کہ بلخ کا رہنے والا تھا، ایک مرتبہ خراسان میں شدید قحط پڑا۔ یہ وہاں سے باوجہ قحط ترک وطن کر کے با ارادہ مصر با مقام ترکش پہنچا۔ چونکہ بہت زیادہ بھوکا تھا، لہٰذا نان بائی کی دکان تلاش کرتے ہوئے حمان کے پاس جا پہنچا، جو کہ نان بائی تھا اور کتب آسمانی کا عالم تھا۔ اس نے کتاب میں پڑھا تھا کہ ایک زمانے میں ایک شخص بلخ سے آئے گا جو مختلف صفات سے متصف ہوگا۔ ریان جس وقت اس کی دکان پر پہنچا اور حمان کی نظر اس پر پڑی تو اس نے چند منٹ گفتگو کے بعد یہ سمجھ لیا کہ یہی وہ شخص ہے جس کا ذکر کتاب میں ہے۔ اس نے پوچھا کہاں سے آ رہے ہو اور کہاں جانے کا ارادہ ہے؟ اس نے کہا بلخ سے آ رہا ہوں اور مصر جانے کا ارادہ رکھتا ہوں۔ حمان نے اسے کھانا کھلا کر اپنے گھر میں مہمان کر لیا اور اس سے کہا کہ تم 2-4 یوم یہیں قیام کرو، پھر مصر جانا، میں بھی تمہارے ساتھ چلوں گا۔ ریان یہ سن کر بہت خوش ہوا اور اس کے ہاں ٹھہر گیا۔ چند دن وہاں گزارے۔ تھوڑے عرصے کے بعد دونوں روانہ ہو کر مصر پہنچے۔ وہاں پہنچ کر حمان نے ریان سے کہا کہ تم کوئی صفت جانتے ہو؟ اس نے کہا کہ میں دہقانی یعنی مزارت اچھی طرح جانتا ہوں۔ حمان نے کہا کہ پھر خربوزہ کاشت کرو۔ چنانچہ ریان نے ایک کھیت اجارہ پر لے کر خربوزہ بو دیا اور اس کی کچھ اس حیثیت سے نگہداشت کی کہ اس کا خربوزہ جملہ مزارین سے پہلے تیار ہو گیا۔ ریان نے ایک خروار خربوزہ حمان کو دے کر اسے بازار میں لے جا کر فروخت کرنے کو کہا۔ چنانچہ حمان ایک خروار خربوزہ لے کر بازار گیا اور صبح سے شام تک بیٹھا رہا۔ خربوزہ تو تقریباً تمام ختم ہو گیا، لیکن اس کی قیمت اسے مطلقاً نہ ملی۔ ریان نے پوچھا کہ کیا ہوا تو اس نے جواب دیا کہ ہوا کیا، سب لوگ سارا خربوزہ لے گئے اور کسی نے کوئی قیمت نہ دی۔ میں جس سے قیمت مانگتا تھا وہ مجھے تماچا رسید کرتا تھا۔ دوسرے دن ریان نے پھر ایک خروار خربوزہ دیا کہ اسے بازار لے جا کر فروخت کر دو۔ حمان پھر لے گیا اور پہلے ہی دن کی طرح دوسرے دن بھی ہوا۔ ریان سمجھ گیا کہ یہ ملک غیر محفوظ ہے، لہٰذا اس نے یہ صورت اختیار کی کہ سارا سامان وغیرہ فروخت کر کے چند گھوڑے اور چند غلام خرید لیے اور غلاموں کو لے جا کر
ملک کے دروازے پر پہرا لگا دیا اور جم کر بیٹھ گیا، اور ہر ایسے آنے جانے والے سے جو کچھ مال لاتا یا لے جاتا ہو ہر پہرے میں 1 دینار وصول کرنا شروع کر دیا۔ اس عمل کو ایک عرصہ گزر گیا۔ اتفاقاً اس ملک کے بادشاہ کی ایک لڑکی فوت ہوئی۔ جب اسے باہر دفن کرنے کے لیے لوگ لے جانے لگے تو اس نے روک لیا اور کہا کہ جب تک 100 دینار نہ دو گے ہرگز پھاٹک سے باہر نہ جا سکو گے۔ چنانچہ ان لوگوں نے 100 دینار ادا کیے، تب انہیں باہر جانا نصیب ہوا۔ آخر الامر بادشاہ کو اطلاع دی گئی کہ ایک شخص عرصہ دراز سے دروازے پر بیٹھا ہے اور کسی کو بغیر کچھ لیے ہوئے باہر نہیں جانے دیتا۔ بادشاہ نے حکم دیا کہ اس شخص کو حاضر کیا جائے۔ چنانچہ ریان بن ولید بلخی حاضر دربار ہوا۔ بادشاہ نے پوچھا کہ تم کون ہو اور کس کے حکم سے من مانا ٹیکس وصول کر رہے ہو؟ ریان نے جواب دیا کہ میں ایک مسافر ہوں، عرصہ دراز سے اس ملک میں آیا ہوا ہوں۔ میری دلی خواہش تھی کہ بادشاہ سلامت سے ملاقات کروں، لیکن مجھے لوگ نہیں چھوڑتے تھے۔ میں ہر چند کوشش کرتا رہا لیکن کامیاب نہ ہو سکا۔ آخر الامر میں نے یہ سوچا کہ کوئی ایسا کام کرنا چاہیے جس کی وجہ سے بادشاہ کی ملاقات ہو سکے۔ بنابری میں نے یہ کام شروع کر دیا۔ گزارش ہے کہ جو مال میں نے جمع کیا ہے وہ سب اسی ملک کے لیے ہے، میرا اس میں سے کچھ نہیں ہے، اور میرا مقصد بھی مال جمع کرنا نہ تھا بلکہ بادشاہ سے ملاقات مقصود تھی۔ چنانچہ وہ ہو گئی، اب آپ سارا جمع شدہ مال مجھ سے لے سکتے ہیں۔ ریان کے اس جواب سے بادشاہ مصر بہت خوش ہوا اور کہنے لگا کہ میں تمہاری زیرکی سے بہت متاثر ہوا ہوں، میں چاہتا ہوں کہ تمہیں اپنی سلطنت کا وزیر بنا لوں۔ ریان نے جواب دیا کہ اس سے زیادہ میری کیا خوش قسمتی ہوگی، مجھے تعمیل خواہش و حکم میں کوئی عذر نہیں ہے۔ چنانچہ بادشاہ مصر نے ریان کو وزیر بنا لیا۔ یہ وزارت کے فرائض انجام دیتا رہا یہاں تک کہ بادشاہ کا انتقال ہو گیا اور ریان بن ولید سلطنت مصر پر قبضہ کر کے مکمل حکمران بن گیا، اور اس نے پوری سرکشی کا مظاہرہ کیا اور اپنے کو فرعون کے لقب سے معلق کر دیا۔ بالآخر یوسف علیہ السلام کے ہاتھوں مسلمان ہوا اور سلطنت کے اختیارات ان کے سپرد کر کے گوشہ نشین ہو گیا۔ اسی عہد میں جبکہ ریان اور حضرت یوسف دونوں زندہ تھے اور بروایت سلبی وہ مر چکا تھا، قابوس بن مصب بن معاویہ بن نمیر بن سلواز بن فران بن عمرو بن املا بن لاوز بن سام ابن نوح حکمران بن گیا۔ وہ کافر تھا۔ حضرت یوسف نے اسے اسلام کی دعوت دی مگر اس نے قبول نہ کی، یہاں تک کہ حضرت یوسف علیہ السلام کا انتقال ہو گیا اور فرعون قابوس حکمرانی کرتا رہا۔ حضرت یوسف کے انتقال کے بعد قابوس نے بنی اسرائیل پر عرصہ حیات تنگ کر دیا، کیونکہ وہ لوگ اس کی حرکتوں کو پسند نہ کرتے تھے اور اسے یہ معلوم تھا کہ بنی اسرائیل میرے تمرد، میری سرکشی اور میرے موجودہ دین و کفر کو پسند نہیں کرتے۔ قابوس نے اس کے رد عمل میں یہ عمل کیا کہ اپنے کفریہ احکام کو بنی اسرائیل پر جو اپنے آباء و اجداد کے دین پر تھے عائد کر دیا اور اس میں پوری سختی کا مظاہرہ کیا۔ ان سب کو غلام اور خادم بنا لیا اور ان سے ایسے کام لیتا رہا جو طاقت بشری سے بالاتر تھے۔ بنی اسرائیل فرعون مصر قابوس کی حرکتوں اور سختیوں سے سخت عاجز تھے اور خدا سے دعا کرتے تھے کہ اس عذاب علیم سے نجات حاصل ہو، لیکن بروایت ابن عباس چونکہ ان پر قبطی فرعونوں کا تسلط اس لیے ہوا تھا کہ یہ بنی اسرائیل خود بھی بہت زیادہ گناہوں میں مبتلا ہو گئے تھے اور ان میں بھی کافی بدماشی اور لادینی گھر کر چکی تھی، اور ان کے برے لوگ برے عمل کرتے تھے اور ان کے اچھے انہیں منع کرنے سے گریز کرتے تھے، اس لیے یہ عذاب میں مبتلا تھے اور خدا کی طرف سے ان کے بارے میں خاموشی تھی۔ الغرض قابوس اپنے ظالمانہ جوہر دکھاتا رہا یہاں تک کہ اس کا عمر کا پیمانہ لبریز ہو گیا اور وہ دائی اجل کو لبیک کہہ کر واصل جہنم ہو گیا۔ قابوس کی وفات کے بعد اس کا بھائی ولید بن مصب بن ریان ابن اراشتہ بن سروان بن عمر بن افران بن املاق بن لاوز بن سام بن نوح علیہ السلام مصر کا حکمران بن گیا۔ ولید بن مصب اپنے بھائی قابوس سے زیادہ سرکش، بدماش، بے دین، بے رحم اور ظالم تھا۔ سلبی نے لکھا ہے کہ تمام فرعونوں میں فرعون ولید سب سے بدتر تھا۔ یہ خدا سے مطلقاً بے خوف تھا، سخت ظالم، بے حیائی اور انتہائی شقی القلب تھا۔ اس کی عمر بھی بہت طویل تھی اور اس کی زندگی کی رسی دراز تھی۔ 400 سال زندہ رہا اور لوگوں کے لیے عذاب بنا رہا۔ اس فرعون کے تخت نشین ہوتے ہی سفید مرغوں نے دم ساتھ لیا
اور اذان کہنا بند کر دیا۔ مرغوں کے اس عمل سے بنی اسرائیل اور گھبرا گئے، کیونکہ انہیں معلوم تھا کہ حضرت یوسف علیہ السلام یہ خبر دے گئے ہیں کہ 400 سال کے بعد اس مصر میں ایک فرعون حاکم ہوگا جو بنی اسرائیل کے لیے عذاب علیم قرار پائے گا، اور اس کی پہچان یہ ہوگی کہ سفید مرغے بانگ دینا بند کر دیں گے۔ الغرض ولید بن مسعب اپنے پورے مظالم کے ساتھ حکمرانی کرتا رہا اور لوگوں کو بت پرستی کی طرف دعوت دیتا رہا، یہاں تک کہ اس کی حکومت کو 5 سال گزر گئے۔ اس 5 سال کی مدت میں اس نے بنی اسرائیل پر جو مظالم کیے وہ تو کیے، اپنے لیے بھی خدائی کا راستہ ہموار کر لیا، یعنی اپنی شان و شوکت اور حکمرانی کی وسعت کو دیکھ کر خدائی کا دعویٰ کر دیا اور صدائے انا ربکم الاعلی بلند کر کے تمام مصریوں کی پیشانیاں سجدوں میں جھکوا دی۔ سابق مصری تو آسانی سے اس کی پرستش کرنے لگے، لیکن بنی یعقوب نے اسے تسلیم نہ کیا اور کہہ دیا کہ مظالم کو برداشت کرنا ہماری عادت بن گئی ہے، ہم خدا کے سوا کسی کے سامنے سر نہ جھکائیں گے۔ فرعون کو جب ان کے خیالات اور ان کی نافرمانی کی اطلاع ملی تو اس نے ان سب کو جمع کر کے کہا کہ میری اطاعت اور عبادت کرو، ورنہ تم پر مظالم اور زیادہ کر دیے جائیں گے۔ ان لوگوں نے اس کی عبادت اور اطاعت سے انکار کر دیا۔ ان کا انکار کرنا تھا کہ ان کے اوپر مزید سختی شروع کر دی گئی، انہیں تجارت کرنے سے روک دیا گیا اور ان کے مضبوط اور طاقتور لوگوں کو پہاڑوں سے پتھر لا کر کاروبار کرنے سے روک دیا گیا۔ ان کے صنعت کاروں کو آئینہ سازی وغیرہ سے منع کر دیا گیا اور ان غریبوں کو حکم دیا گیا کہ یہ لوگ مزدوری کریں اور شام کو جو اجرت ان کو ملے وہ سب کی سب خزانے میں جمع کرا دیں۔ اگر کسی نے ایک دن کی بھی اجرت جمع نہ کرائی تو اس کے دونوں ہاتھ پسے گردن سے 1 ماہ تک باندھ دیے جائیں گے۔ اس کے علاوہ جو لوگ کچھ نہ کر سکتے تھے ان سے جزیہ وصول کرتا تھا اور انہی لوگوں سے دوسرے لوگوں کی غلاظت صاف کراتا تھا، نیز مختلف گندے کاموں میں ان کو استعمال کراتا تھا۔ فرعون اپنی بد کرداری، بد عملی، ظلم و پروری اور تمرد سرکشی میں مصروف و مشغول تھا ہی کہ ایک شب کو اس نے خواب میں دیکھا کہ فلسطین شام کی طرف سے بھڑکتی ہوئی آگ مصر کی طرف بڑھ رہی ہے اور وہ نہایت تیزی سے سب کچھ جلا رہی ہے، اور تھوڑے عرصے میں سارے مصر کو کپتیوں سمیت جلا دیا ہے، اور اس آگ کی زد سے بنی اسرائیل مطلقاً بچ گئے ہیں۔ خواب سے بیدار ہوا تو بے حد گھبرایا، کاہنوں اور تعبیر دینے والوں کو جمع کرنے کا حکم دیا، سب دربار میں جمع ہو گئے۔ اس نے خواب بیان کیا اور اس کی تعبیر کی خواہش کی۔ ان لوگوں نے متفقاً یہ کہا کہ بنی اسرائیل میں ایک بچہ پیدا ہوگا جو تجھ سے ملک چھین لے گا اور تیری سلطنت پر قبضہ کر لے گا اور تجھے اور تیری قوم کو تیری زمین سے نکال باہر کر دے گا اور تیرے دین کو بدل دے گا۔ آرائش سلبی صفحہ نمبر 97۔ یہ سن کر فرعون آگ بگولا ہو گیا اور کہنے لگا، یہ لوگ ہمارے ہی ملک میں پلتے ہیں اور انہی میں بچہ پیدا ہو کر ہمیں تباہ کرے گا، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ میں ان میں سے کسی ایک کو بھی زندہ نہ چھوڑوں گا جو اس خواب کی تعبیر بن کر میری سلطنت کو تباہ کر سکے۔ اس کے بعد اس نے ملک کی تمام قبائلیہ دائی عورتوں کو بلایا اور حکم دیا کہ ملک میں جتنی عورتیں حاملہ ہیں سب کا حمل ضائع کر دو، اور خیال رکھو کہ کوئی حمل تکمیل کو نہ پہنچنے پائے، اور اگر وہ باطن مادر میں پورے دن گزار بھی لے تو اسے زندہ پیدا نہ ہونے دو۔ حکم پاتے ہی دائیوں نے کام شروع کر دیا اور فرعون نے بہت سے سنگ دلوں کو بلا کر حکم دیا کہ اس وقت جتنے بچے ہیں ان کو قتل کر دیا جائے۔ چنانچہ تیزی سے کام شروع ہو گیا، بنی اسرائیل کے بچے ذبح کیے جانے لگے، یہاں تک کہ موسیٰ کے پیدا ہونے سے پہلے روایت الجزائری 70,000 بچے قتل کیے گئے، ایک روایت میں ہے کہ 90,000 بچے قتل کیے گئے۔ حکم فرعون سے بنی اسرائیل کے بچوں کا قتل عام جاری رہا، یہاں تک کہ 5 سال گزر گئے۔ اسی دوران میں بنی اسرائیل میں طاعون پھیل گیا اور بے شمار افراد طاعون کی وجہ سے مر گئے۔ یہ دیکھ کر مصر کے چند اصل قبطی باشندے فرعون کے پاس گئے اور کہنے لگے کہ بنی اسرائیل کے بچوں کا قتل عام ایک طرف جاری ہے اور دوسری جانب طاعون کی بھی تباہ کاری فروغ پا رہی ہے۔ اندیشہ ہے کہ نسل بنی اسرائیل بالکل منقطع ہو جائے گی اور اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ ملک کا نظام درہم برہم ہو جائے گا اور ہمارے تمام چلتے ہوئے کام بند ہو جائیں گے۔ فرعون نے ان کی بات پر غور کیا اور اسے معقول خیال کر کے قابلہ دائیوں کو حکم دیا کہ مسلسل بچوں کو قتل نہ کریں اور حمل ضائع نہ کریں، بلکہ 1 سال اپنا عمل جاری رکھیں اور دوسرے سال بند کر دیں۔ چنانچہ اسی طرح کیا جانے لگا۔ روایت روزۃ الصفا
جس سال بچوں کا قتل بند تھا اس سال حضرت ہارون پیدا ہوئے اور جس سال قتل جاری تھا حضرت موسیٰ متولد ہوئے۔ آپ کے باطن مادر میں قیام اور آپ کی ولادت میں خداوند عالم کا خاص کرم شامل تھا۔ تفسیر علی ابراہیم قمی میں ہے کہ حضرت موسیٰ کا حمل کسی طرح ظاہر نہ ہوا یہاں تک کہ واضح حمل کا زمانہ آ گیا۔ ایک روایت میں ہے کہ واضح حمل سے پہلے کئی بار پیٹ دیکھا گیا لیکن حمل ظاہر نہ ہوا۔ بالآخر وہ وقت آ گیا کہ آپ باطن مادر سے آغوش مادر میں تشریف لائے، پیشانی سے نور ساطع ہوا، ماں خوف فرعون سے کانپنے لگی، خیال ہوا کہ ابھی لوگ آ جائیں گے اور بچے کو بھی قتل کریں گے اور مجھے بھی تباہ کر ڈالیں گے۔ خداوند عالم نے دل کو مضبوط کر دیا، گھبراہٹ دور ہو گئی، مگر یہ فکر لاحق ہوئی کہ اب کیا کیا جائے۔ آپ کی حالت دیکھ کر کپٹی دائی نے پوچھا کہ کیوں گھبرا رہی ہو؟ کہا خوف فرعون سے۔ اس نے جواب دیا نہیں گھبراؤ، میں کسی سے نہ کہوں گی لیکن تم اس کی حفاظت کا بندوبست کرو۔ ایک روایت میں ہے کہ حضرت موسیٰ کی ولادت 6 ماہ 2 یوم میں ہو گئی تھی۔ مادر موسیٰ نہایت پوشیدگی کے ساتھ حضرت موسیٰ کی حفاظت کر رہی تھی اور اسی فکر میں تھی کہ اسے کیوں کر بچا لوں کہ ناگہاں نگرانوں کا ایک دستہ آ گیا اور اس نے دخل بات کیا۔ ہمشیرہ موسیٰ کلثوم نے ماں سے کہا کہ لوگوں کو خبر ہو گئی ہے اور نگرانوں کا ایک دستہ دروازے پر آ گیا ہے۔ یہ سنتے ہی مادر موسیٰ کی عقل جاتی رہی، نہایت گھبراہٹ کے حالت میں نو مولود کو ایک کپڑے میں لپیٹ کر بھڑکتے ہوئے تندور میں ڈال دیا اور خاموش ہو کر بیٹھ گئی۔ نگرانوں کا دستہ اندر داخل ہوا اور اس نے ان دونوں سے پوچھا کہ جو بچہ پیدا ہوا ہے وہ کہاں ہے؟ کلثوم ہمشیرہ موسیٰ نے کہا کیسا بچہ؟ کہا جو پیدا ہوا ہے۔ انہوں نے کہا کہاں پیدا ہوا ہے؟ ان لوگوں نے کہا کہ ہم نے قابلہ کو خود یہاں سے نکلتے دیکھا ہے۔ کلثوم نے کہا کہ پھر تلاشی لے لو۔ چنانچہ انہوں نے تلاشی لینا شروع کی اور سب کچھ دیکھا مگر نو مولود نہ ملا۔ ایک نے کہا کہ تندور میں دیکھا جائے، اس کی طرف گئے تو دیکھا کہ وہ پوری تیزی کے ساتھ بھڑک رہا ہے۔ وہ سب جب مایوس ہو کر چلے گئے تو خدا نے مادر موسیٰ کی عقل بحال کر دی۔ اب اس نے کلثوم سے پوچھا کہ بچہ کہاں ہے؟ کلثوم نے کہا کہ مجھے معلوم نہیں ہے، آپ ہی اسے تندور کی طرف لے کر گئی تھی، پھر جو واپس آئی تو آپ کے پاس بچہ نہ تھا۔ مجھے نہیں معلوم کہ آپ کہاں ڈال آئیں اور وہ کیا ہو گیا۔ اب ماں بیٹی اسی فکر و تردد میں تھی اور سوچ رہی تھی کہ آخر بچہ چلا کہاں گیا۔ تندور چونکہ جل رہا تھا اسی لیے اس کی طرف کسی کا ذہن نہ گیا۔ بالآخر یہ دونوں سخت پریشان ہوئی اور فطری جذبہ محبت سے مجبور ہو کر رونے لگی۔ یہ رو رہی تھیں کہ ناگہاں کانوں میں بچے کے رونے کی آواز آئی۔ یہ آواز تندور سے برآمد ہو رہی تھی۔ یہ دونوں دوڑ پڑیں، دیکھا کہ بچہ آگ کے بجائے لال پھولوں میں پڑا ہوا ہے۔ ماں نے اسے تندور سے نکال کر اپنی گود میں لے لیا۔ مادر موسیٰ فرزند کی حفاظت تو پورے طور سے کر رہی تھی لیکن ظاہر ہے کہ حالات کی روشنی میں وہ اس امر کا یقین رکھتی تھی کہ آج نہیں تو کل میرا بچہ بھی دیگر بچوں کی طرح ذبح کیا جائے گا۔ اسی وجہ سے سخت پریشان اور حیران تھی کہ خداوند عالم نے ان کے دل میں یہ بات ڈال دی کہ وہ اس بچے کو دریائے نیل کی موجوں کے سپرد کر دیں، اور چنانچہ وہ اسی عزم سے ایک نجار سے ملی جس کا نام حزقیل بن صبور تھا اور اس سے کہا کہ ایک تابوت بنا دو۔ اس نے پوچھا تابوت کا کیا کرو گی؟ انہوں نے بار روایت صفا کہا کہ میرے ایک لڑکے کا تھا جو مر گیا ہے، اور بار روایت الجزائری انہوں نے کہا کہ ایک لڑکا پیدا ہوا ہے، اسے اس میں چھپاؤں گی۔ انہوں نے جھوٹ کہنا پسند نہ کرتے اس پر راز کو واضح کر دیا۔ وہ اپنے گھر سے نکلا اور سیدھا جلادوں کے پاس پہنچ گیا جو بنی اسرائیل کے بچوں کو قتل کیا کرتے تھے۔ نجار جب ان لوگوں کے پاس گیا تو گونگا بہرا ہو گیا اور اس نے ہر چند ان لوگوں کو اشارے سے سمجھانے کی کوشش کی مگر کامیاب نہ ہو سکا۔ بالآخر ان کے افسر نے کہا کہ یہ پاگل ہے، اس کو مار مار کر یہاں سے نکال دو۔ چنانچہ لوگوں نے مار پیٹ کر وہاں سے نکال دیا۔ نجار سخت حیران و پریشان وہاں سے واپس آیا اور جب اپنے گھر کے قریب پہنچا تو اس کی زبان کھل گئی۔ یہ سمجھ گیا کہ فرعون جس بچے کی تلاش میں ہے وہ بچہ یقیناً یہی ہے اور یہی وہ پیغمبر ہوگا جو سلطنت فرعون کو تباہ کرے گا۔ لہٰذا وہ مومن ہو گیا اور اس کا دل نور توحید و ایمان سے منور ہو گیا۔ اس نے تابوت بنا کر مادر موسیٰ کے حوالے کر دیا۔ ایک حدیث میں ہے کہ خدا نے مادر موسیٰ کے پاس تابوت بھیج کر حکم دیا کہ اس بچے کو اسی تابوت میں رکھ کر بے کھٹکے دریا میں ڈال دو۔ ایک روایت میں ہے کہ جس تابوت میں حضرت موسیٰ کو دریا میں ڈالا گیا تھا وہ 5 بالشت کا تھا۔ ایک روایت میں ہے کہ مادر موسیٰ نے خفیہ طور پر حضرت موسیٰ کی 3 ماہ پرورش کرنے کے بعد انہیں دریا کی موجوں کی آغوش میں دیا تھا۔
غرض یہ کہ تابوت کی تیاری کے بعد مادر موسیٰ نے اس میں روئی رکھی اور بچے کو دودھ پلا کر تیار کیا، سینے سے لگایا اور آنسوؤں کی لڑیوں کے ساتھ الوداع کیا۔ تابوت کے دروازے کو تارکول وغیرہ سے بند کیا، کنجی تابوت میں رکھی اور دل پر پتھر رکھ کر تابوت کو دریا کے کنارے پانی میں ڈال دیا۔ تابوت کا پانی میں پہنچنا تھا کہ موجوں نے آغوش میں لیا اور وہ اسے تیزی سے لے بھاگی۔ تابوت چلا اور مادر موسیٰ کا دل بیٹھا۔ وہ آنکھوں سے دیکھ رہی تھی کہ تابوت کبھی ڈوبتا ہے اور کبھی ابھرتا ہے اور بہتا چلا جا رہا ہے۔ تابوت آنکھوں سے اجھل ہوا اور مادر موسیٰ کا دل بحر غم میں ڈوب گیا۔ ایک روایت میں ہے کہ تابوت کو موجوں کی آغوش میں دیتے ہوئے مادر موسیٰ نے ہمشیرہ موسیٰ کلثوم سے کہا کہ میری بیٹی تو اس تابوت کے ساتھ ساتھ چلی جا۔ وہ بیچاری محبت کی ماری کنارے کنارے دوڑتی ہوئی چلی اور جہاں تابوت جا کر ٹھہرا وہیں یہ بھی ٹھہر گئیں۔ مورخین کا بیان ہے کہ فرعون کی صرف ایک لڑکی تھی جس کا نام انیسہ تھا۔ وہ برص میں مبتلا تھی۔ فرعون اس کے علاج سے عاجز آ چکا تھا۔ آخر میں طبیبوں اور منجموں نے یہ بتایا تھا کہ دریائے نیل سے ایک مخلوق برآمد ہوگی جو انسان کی صورت میں ہوگی، اس کے لعاب دہن سے اس لڑکی کو شفا حاصل ہوگی۔ فرعون نے اس خبر کے مطابق دو نیل میں ایک عظیم الشان محل بنوایا تھا اور اسی میں اس امید سے کہ وہ مخلوق رونما ہو جس کے ذریعے میری لڑکی کو شفا ہو، خود بھی رہتا تھا اور اس کے ہمراہ اس کی بیوی بھی تھی جس کا نام آسیہ تھا، جس کے شجع نسب کے متعلق امام سلبی نے لکھا ہے کہ وہ مزاحم بن عبید بن ریاض بن ولید کی بیٹی تھی اور بہترین قسم کی عورت تھی۔ طبری میں ہے کہ وہ بڑی عاقلہ، پارسا اور خوبصورت تھی۔ ایک روایت میں ہے کہ وہ بنی اسرائیل میں سے تھی۔ حضرت موسیٰ کا بہتا ہوا تابوت جب فرعون کی محل کی دیوار سے ٹکرایا جو درختوں کے گھیرے میں واقع تھا تو دختر فرعون کی کنیزوں نے دیکھ لیا، جو اس مقصد کے لیے وہاں موجود تھی کہ کوئی انسانی شکل کی مخلوق دریا سے برآمد ہو جو دختر فرعون کے مرض کو شفا دے سکے۔ انہوں نے فوراً تابوت کو پکڑ لیا اور اسے آسیہ کے پاس لے گئیں۔ جناب آسیہ نے جو ہی اسے کھولا ایک چاند سا بچہ نظر آیا جس کی پیشانی سے نور ساطع ہوتا تھا۔ حضرت آسیہ نے اسے تابوت سے برآمد کیا۔ دختر فرعون نے بڑھ کر اسے اپنی آغوش میں لے لیا۔ بقدرت خدا ان کے دہن سے جو لعاب نکلا وہ اس کے جسم سے لگا اور وہ فوراً صحت یاب ہو گئی۔ اب تو اس کی خوشی کی کوئی حد نہ تھی۔ باپ کو خود جا کر خبر دی۔ فرعون چلا، موسیٰ آغوش آسیہ میں تھا۔ فرعون نے جو ہی ان کے چہرے پر نظر کی آسیہ سے کہہ دیا کہ مجھے یہ بچہ میرے لیے خطرے کا پیغام معلوم ہوتا ہے۔ جناب آسیہ نے صفائی کے کلمات کہے اور وہ خاموش ہو گیا۔ فرعون نے سارا واقعہ درباریوں سے بیان کیا۔ بعض منجموں نے کہا اسے قتل کر ڈالنا چاہیے، امکان قوی ہے کہ یہی بچہ مقرب خدائی ہو۔ فرعون نے حضرت موسیٰ کی قتل کا عزم کیا لیکن جناب آسیہ کی درخواست اور دختر فرعون کی خواہش پر وہ اپنے ارادے سے باز رہا۔ پھر آسیہ بنت مزاحم زوجہ فرعون نے اس نومولود کی پرورش کے لیے قریب کی عورتوں کو جو دودھ پلانے کا کام کیا کرتی تھی بلا بھیجا، مگر اس نومولود نے کسی کا دودھ بھی نہ پیا۔ یہ حال دیکھ کر آسیہ بہت گھبرائیں اور سوچنے لگی کہ اگر اس نے کسی کا دودھ نہ پیا تو پھر کیا بنے گا۔ اسی دوران میں کسی نے رائے دی کہ بازار میں اطلاع بھیجی جائے اور تمام دودھ پلانے والی عورتوں کو طلب کیا جائے اور جس کا دودھ یہ پینے لگے اسی کو اس کے لیے رکھ لیا جائے۔ آخر الامر بازار میں خبر بھیجی گئی، بہت سی عورتیں آ گئیں مگر اس مولود نے کسی کا دودھ نہ پیا۔ کلثوم جو کہ حضرت موسیٰ کی بہن تھی اور تابوت کے ساتھ دوڑتی ہوئی وہاں پہنچی تھی، انہوں نے بڑھ کر جناب آسیہ سے کہا کہ اگر آپ فرمائیں تو میں ایک ایسی عورت کو آپ کے پاس حاضر کر دوں جس کے متعلق مجھے امید ہے کہ یہ بچہ اس کا دودھ پی لے گا۔ جناب آسیہ نے کہا جاؤ اور ضرور لاؤ۔ چنانچہ جناب کلثوم دوڑتی ہوئی اپنی والدہ کے پاس پہنچی اور ان سے واقعہ بیان کیا اور انہیں ہمراہ لے کر جناب آسیہ کے پاس آئیں۔ جناب آسیہ نے بچے کو ان کے آغوش میں دیا۔ انہوں نے جو دودھ پلانا چاہا تو حضرت موسیٰ نے دودھ پینا شروع کر دیا اور تیزی سے اترا کہ منہ سے باہر بہنے لگا۔ یہ دیکھ کر آسیہ خوش ہو گئی اور کہنے لگی کہ تم اس کو دودھ پلایا کرو اور ہمارے ہی گھر میں قیام کرو، ہم تم کو پوری اجرت دیں گے۔ انہوں نے کہا میں تو یہاں نہیں رہ سکتی کیونکہ میرے بچے پریشان ہوں گے۔
جناب آسیہ نے کہا پھر میں کیا کروں، مجھے تو یہ بچہ اتنا پیارا ہے کہ میں اس کی جدائی برداشت نہیں کر سکتی۔ مادر موسیٰ نے کہا کہ میں بھی مجبور ہوں، قیام نہیں کر سکتی۔ بالآخر فیصلہ ہوا کہ مادر موسیٰ ان کو اپنے ہمراہ لے جائیں اور پوری اجرت بھی لیں اور ہفتے میں ایک بار لے کر محل فرعون میں آیا کریں۔ چنانچہ حضرت موسیٰ کو لے کر روانہ ہو گئی۔ مورخین کا بیان ہے کہ خدا نے ایک شبانہ یا بعض روایت 3 شبانہ روز میں موسیٰ کو ان کی ماں کے پاس واپس پہنچا دیا۔ بعض روایت سلفی ایک دن فرعون نے آسیہ بنت مظالم سے کہا کہ اس بچے کا نام رکھو۔ آسیہ نے کہا کہ میں نے اس کا نام موسیٰ رکھ دیا ہے کیونکہ یہ پانی اور درخت کے درمیان سے دستیاب ہوا ہے۔ عبرانی میں منہ پانی کو اور سر شجر کو کہتے ہیں۔ تبری میں ہے کہ حضرت کا اصل نام موشا رکھا گیا تھا جس کے معنی پانی اور درخت کے ہیں، اسی سے موسیٰ بن گیا۔ مادر موسیٰ معاہدے کے مطابق ہر ہفتے حضرت موسیٰ کو جناب آسیہ کے پاس لاتی تھی۔ ایک مرتبہ وہ لائیں تو آسیہ انہیں کاندھے پر بٹھا کر فرعون کے پاس لے گئیں۔ فرعون نے انہیں اپنی آغوش میں لے لیا۔ اس وقت ان کی عمر 1 سال کی ہو چکی تھی۔ حضرت موسیٰ نے دست دراز کر کے فرعون کی داڑھی نوچ لی۔ کئی بال دست موسیٰ میں آ گئے اور جناب موسیٰ ہنس پڑے۔ فرعون کو غصہ آیا، اس نے ان کی قتل کر دینے کا عزم کیا۔ آسیہ جو عاقل روزگار تھیں کہنے لگیں، اے فرعون، بچوں کی حرکتیں ناقابل اعتنا ہوتی ہیں، عقلاً اس پر کبھی اثر نہیں لیتے، نہ اسے قابل انتقام سمجھتے ہیں۔ فرعون نے کہا کہ میرا فیصلہ اٹل ہے۔ آسیہ نے کہا یہ تو کوئی زیرکی نہیں ہے، میری رائے یہ ہے کہ اس کا امتحان لو۔ اگر یہ ثابت ہو جائے کہ اس چھوٹے سے بچے نے جس کی عقل کسی طرح سے پختہ نہیں کہی جا سکتی عموداً یہ کام کیا ہے تو بے شک اسے پہلی فرصت میں قتل کرا دو، اور اگر اس نے نادانستگی میں با تقاضائے طفلی ایسا کیا ہے تو درگزر کرو۔ فرعون نے یہ بات مان لی۔ اب امتحان کے لیے 2 تشت لائے گئے، ایک تشت میں لال رکھے گئے اور دوسرے تشت میں انگارے، اور جناب موسیٰ کو ان تشتوں کے سامنے چھوڑ دیا گیا۔ حضرت موسیٰ تشتوں کے قریب پہنچ کر لال اٹھانا چاہتے تھے کہ جبرائیل نے ان کا ہاتھ انگاروں پر رکھ دیا۔ انہوں نے ایک انگارہ اٹھایا اور اپنے منہ میں رکھ لیا۔ فرعون کو یقین ہو گیا کہ داڑھی کا نوچنا طفلانہ حرکت تھی، کیونکہ اگر یہ باشعور ہوتے تو انگارے کے بجائے لال اٹھاتے۔ بنا بری اس نے انتقام سے درگزر کیا اور حضرت موسیٰ باذن باری قتل سے بچ گئے۔ ایک روایت میں ہے کہ یہ واقعہ اس طرح ہوا تھا کہ موسیٰ فرعون کی آغوش میں تھے کہ موسیٰ کو چھینک آئی تو انہوں نے اپنی زبان میں کہا الحمدللہ رب العالمین۔ یہ سن کر فرعون نے موسیٰ کے رخسار پر ایک تماچا مارا اور کہا یہ کیا بکتا ہے۔ موسیٰ نے اس کے رد عمل میں اس کی داڑھی پکڑ کر نوچ لی۔ فرعون کو غصہ آ گیا اور اس نے موسیٰ کو قتل کر دینے کا عزم کیا۔ اس پر آسیہ بولی کہ یہ بچہ کچھ نہیں سمجھتا کہ کیا کہتا ہے اور کیا کرتا ہے۔ فرعون نے کہا یہ سب سمجھتا ہے۔ جناب آسیہ نے کہا پھر اس کا امتحان لے لے۔ چنانچہ آگ اور جواہرات کے 2 تشت لائے گئے۔ موسیٰ نے آگ اٹھا کر بعمل جبرائیل منہ میں رکھ لی اور ہاتھ اور منہ دونوں جل گئے اور موسیٰ رونے لگے۔ تب فرعون کو یقین ہوا اور وہ قتل سے باز آیا۔ تبری میں ہے کہ یہ واقعہ 5 سال کی عمر کا ہے۔ مادر موسیٰ معاہدے کے مطابق حضرت موسیٰ کی پرورش کر رہی تھی، یہاں تک کہ وہ زمانہ آیا کہ جناب آسیہ نے مادر موسیٰ کو ان کے فریضے سے سبکدوش کر دیا اور حضرت موسیٰ کو اپنے پاس رکھ لیا۔ وہ خانہ فرعون میں پرورش پاتے رہے یہاں تک کہ آپ کی عمر 10 سال کی ہو گئی۔ آسیہ چونکہ حضرت موسیٰ کو بے حد چاہتی تھی اور فرعون بھی مانتا تھا، لہٰذا ان کے لیے بعض روایت 40 اور بعض روایت روضۃ الصفا 400 غلام کا انتظام کر دیا گیا اور جو بہترین لباس سے میسر اور مزین تھے۔ جب حضرت موسیٰ باہر سواری پر نکلتے تھے تو یہ غلام ان کے ساتھ ہوتے تھے۔ ان کے جاہ و حشم کو دیکھ کر لوگ یہ سمجھتے تھے کہ موسیٰ فرعون کے فرزند ہے۔ روضۃ الصفا میں یہ واقعہ 14 سال کی عمر کا مرقوم ہے۔ حضرت موسیٰ خانہ فرعون میں اسی شان و شوکت سے رہتے تھے جس شان و شوکت سے فرعون رہتا تھا، اور فرعون کے ساتھ اکثر باہر نکلا کرتے تھے۔ ایک دن فرعون کہیں چلا گیا اور حضرت موسیٰ گھر میں موجود نہ ہونے کی وجہ سے ہمراہ نہ جا سکے۔ البدایہ والنہابہ میں ہے کہ حضرت موسیٰ فرعون کی ان مظالم کی وجہ سے جو وہ بنی اسرائیل پر کیا کرتا تھا سخت تنگ دل اور پریشان تھے، لیکن کچھ کہہ نہ سکتے تھے۔ اسی پریشانی میں اکثر تنہا باہر چلے جایا کرتے تھے۔ اس دفعہ جبکہ فرعون باہر جانے لگا تو وہ اسی وجہ سے باہر گئے ہوئے تھے۔ الغرض فرعون کے چلے جانے کے بعد جب موسیٰ گھر واپس آئے تو معلوم ہوا کہ فرعون
مقام منف کی طرف گیا ہے۔ حضرت موسیٰ بھی وہیں کے لیے روانہ ہو گئے، یہاں تک کہ دوپہر کے وقت وہاں پہنچ گئے۔ وہ وقت چونکہ قیلولہ کا تھا اور پھاٹک بند تھا، اس لیے وہ روایت سلبی فرعون تک نہ پہنچ سکے اور شہر میں خود چلے گئے اور اپنے خادموں کو منف میں چھوڑ دیا۔ وہ شہر کے کنارے کنارے چلے جا رہے تھے کہ ایک مقام پر دو آدمی لڑتے ہوئے نظر آئے، جن میں ایک قبطی تھا اور دوسرا اسرائیلی۔ قبطی کا نام قاتون اور اسرائیلی کا نام سامری تھا۔ چونکہ یہ دونوں مضبوط طریقے پر مشت و گریبان تھے اور ایک دوسرے کو مار رہے تھے، قبطی تگڑا پڑ رہا تھا، اس لیے سامری نے موسیٰ کو دیکھتے ہی فریاد کی۔ حضرت موسیٰ قریب گئے اور انہوں نے پوچھا کیا بات ہے؟ معلوم ہوا کہ قبطی جو کہ فرعون کا ماتبخ کا باورچی ہے، اس نے لکڑیاں خریدی ہیں سامری سے، اور لکڑیاں لینے کے بعد وہ سامری سے کہتا ہے کہ اسے اٹھا کر لے چلو اور ہمارے گھر پہنچا دو۔ سامری اس پر تیار نہیں ہے، لہٰذا وہ اسے مار رہا ہے۔ یہ سن کر حضرت موسیٰ نے قبطی سے کہا کہ اپنی حرکت سے باز آ اور اسے چھوڑ دے۔ اس نے حضرت موسیٰ کو سخت برا بھلا کہا کہ جا اپنی راہ لے، بڑا آیا چھڑانے والا۔ یہ سن کر حضرت موسیٰ آگے بڑھے اور انہوں نے سامری اسرائیلی کو قاتون قبطی کے ہاتھوں سے چھڑا دیا۔ اس پر اس نے مزید بکواس کی۔ حضرت موسیٰ، جنہوں نے اسرائیلیوں پر شاہی مظالم کی وجہ سے سخت دکھ تھا، کہنے لگے میں نے ٹھیک کیا ہے، اب جھگڑا نہ کر اور چلا جا، مگر وہ بکواس کرتا ہی رہا۔ آخر الامر حضرت موسیٰ نے اسے آمادہ جنگ دیکھا، ایک کھوسا رسید کر دیا اور وہ اسی سے واصل جہنم ہو گیا۔ قبطیوں نے اسے لے جا کر دفن کر دیا اور فرعون کے دربار میں جا کر فریاد کی اور کہا کہ ایک اسرائیلی نے تیرے قبطی خبار کو قتل کر دیا ہے، ہم اس پر درخواست کرتے ہیں کہ اسے قرار واقعی سزا دی جائے۔ فرعون نے کہا بے شک اسے سزا دی جائے گی اور پوری سزا دی جائے گی، تم لوگ ایسا کرو کہ قاتل کا پتہ لگاؤ اور اس پر گواہ فراہم کرو۔ حضرت موسیٰ جو اس کے قتل کے فوراً بعد فرعون کے پاس پہنچ گئے تھے، انہوں نے لوگوں کی فریاد اور فرعون کا غصہ اپنی آنکھوں سے ملاحظہ کیا۔ اب انہیں فکر پیدا ہو گئی اور دل میں کہنے لگے میں نے عمدن تو اسے موت کی گھاٹ اتارا نہیں، لیکن فرعون کو عمدن اور سہون سے کیا بحث، وہ تو ایک بات دیکھ رہا ہے کہ مقتول قبطی ہے اور قاتل اسرائیلی ہے۔ بنا بری وہ دوسرے دن صبح کو پھر اسی سمت گئے تاکہ حالات معلوم کریں۔ اتفاقاً جب اسی مقام پر پہنچے جس جگہ قتل واقع ہوا تھا، تو اسی شخص سامری کو دیکھا کہ پھر ایک قبطی سے لڑ رہا ہے۔ حضرت موسیٰ کو دیکھ کر غصہ آیا، وہاں اس اسرائیلی پر بھی غصہ آیا، چنانچہ آپ نے اسرائیلی کی حمایت میں قبطی کی طرف بڑھتے ہوئے اسرائیلی سے تیور بدل کر کہا کہ تو بڑا گمراہ معلوم ہوتا ہے، روز ایک آدمی سے مشت و گریباں ہو جاتا ہے۔ وہ اسرائیلی حضرت موسیٰ کے تیور دیکھ کر یہ سمجھا کہ وہ اسے مارنے کے لیے آ رہے ہیں، لہٰذا اس نے فوراً کہا اے موسیٰ، کیا تم مجھے اسی طرح مار ڈالنا چاہتے ہو جس طرح کل تم نے خاتون قبطی کو مار ڈالا تھا؟ یہ سننا تھا کہ قبطی اس مقام سے بھاگتا ہوا سیدھا فرعون کے پاس پہنچا اور کہنے لگا کہ حضور، آپ کے خیاس خاتون قبطی کے قاتل کا پتہ لگ گیا ہے، اس کے قاتل موسیٰ ہیں۔ پھر اس نے سارا قصہ بیان کیا۔ فرعون نے یہ سن کر ایک اسرائیلی اور وہ بھی موسیٰ جیسا جس سے میری سلطنت کا زوال کا اندیشہ ہے، آگ بگولا ہو گیا اور حکم دیا کہ موسیٰ کو جلد سے جلد حاضر دربار کیا جائے تاکہ میں اسے قتل کر کے قبطی کی داد رسی کا فریضہ ادا کروں اور خود بھی پرسکون ہو جاؤں۔ جب فرعون نے حضرت موسیٰ کے قتل کا قطعی فیصلہ کر دیا تو حزقیل مومن آل فرعون جو کہ دربار میں موجود تھے وہاں سے اٹھے اور آ کر حضرت موسیٰ سے ملے اور ان سے کہا کہ آپ کے قتل کا فیصلہ ہو چکا ہے، لہٰذا آپ اپنے تحفظ اور بچاؤ کی فکر کریں۔ یہ سن کر حضرت موسیٰ علیہ السلام جس حال میں تھے اسی طرح سے مصر سے ایک طرف کو روانہ ہو گئے۔ انہیں یہ معلوم نہ تھا کہ کہاں جا رہے ہیں۔ وہ جس وقت روانہ ہوئے نہ ان کے پاس زیادہ راہ تھی نہ کسی قسم کا کوئی بندوبست تھا۔ وہ ایک طرف کو چلے جا رہے تھے، راستہ بھی معلوم نہ تھا۔ جب بھوک لگتی تھی تو گھاس وغیرہ کھا لیا کرتے تھے اور رات کو جنگل میں سو جاتے تھے۔ بالآخر ایک دن سوار نمودار ہوا اور اس نے روایت سلبی انہیں مدین کی طرف راستے پر لگا دیا، یہاں تک کہ 7 دنوں کے بعد آپ وہاں پہنچ گئے۔ ایک روایت میں ہے کہ مصر اور مدین میں 8 منزلوں کا فاصلہ تھا، ایک میں ہے کہ 7 دنوں کا راستہ تھا، ایک روایت میں ہے کہ 3 دنوں کا راستہ اور فاصلہ تھا۔ حضرت موسیٰ جب 1 ہفتے کے بعد مدین پہنچے تو ایک درخت سایہ دار کے نیچے لیٹ گئے۔ ایک روایت میں ہے کہ اس وقت آپ 3 دن سے بھوکے تھے، ذرا سستانے کے بعد اٹھے اور نماز سے فراغت حاصل کی۔ ابھی آپ اسی جگہ بیٹھے ہوئے تھے کہ ناگہاں دیکھا کہ اس کنویں پر جو کہ آپ کے قریب تھا بے شمار افراد جمع ہو گئے اور بہت سے مویشی بھی لا حاضر کیے گئے۔
कुआं जो बहुत गहरा था, इसके मुंह पर एक पत्थर रखा हुआ था, जिसको 40 आदमियों ने मिलकर उठाया और सरेचाह से अलहदा करके पानी भरना शुरू किया और सबने पानी भरा और अपने अपने जानवरों को पिलाया। जब वो लोग फारिग हो गए तो बदस्तूर पत्थर को सरेचाह पर रखकर चले गए। इसी दौरान में हजरत मूसा ये देख रहे थे कि 2 मासूम लड़कियां अपनी भेड़ों को लिए खड़ी हैं, न उनकी तरफ कोई रुख करता है, न उनको पानी देता है, न उनके जानवरों को सैराब करता है। जब सब लोग कुएं का मुंह बंद करके चले गए तो ये लड़कियां उनकी जानवरों के पीने से बचे हुए पानी की फराहमी की जस्तजू में लग गईं। हजरत मूसा को इन लड़कियों की बेचारगी और बेबसी पर रहम आया। अपने मकाम से उठे और इन लड़कियों के करीब आए। पूछा, तुम कौन हो? उन्होंने कहा, हम शुएब की लड़कियां हैं, हमारा नाम एलिया और सफूरा है। हजरत मूसा ने इस पत्थर को, जिससे 40 आदमी उठाते थे, कुएं पर से उठाकर एक तरफ कर दिया और इसे डोल को, जिसे 10 आदमी खींचते थे, अकेले कुएं में डालकर खींच लिया और शुएब की भेड़ों को सैराब कर दिया। लड़कियां अपने घर चली गईं और हजरत मूसा दरख्त के नीचे जाकर बैठ गए। बारिवायत ऐनुल अखबार, लड़कियों ने घर जाकर सारा माजरा हजरत शुएब से बयान किया। हजरत शुएब ने अपनी लड़की सफूरा से फरमाया कि जाकर इस शख्स से कहो कि तुमको मेरे वालिद बुला रहे हैं ताकि तुम्हारी उजरत अदा कर दें। वो हजरत मूसा की खिदमत में पहुंची और उन्होंने शर्मिंदगी के साथ उनसे कहा कि आपको हमारे वालिद शुएब ने अदाए उजरत के लिए बुलाया है और वो इनके हमरा चल पड़े। हजरत मूसा ने फरमाया कि सुनो, हम औलादे याकूब किसी औरत के पीछे नहीं चला करते, तुम पीछे हो जाओ, हम तुम्हारे आगे चलते हैं, तुम रास्ता बताती जाओ, हम चलते रहेंगे। गाजिए कि ये दोनों हजरत शुएब के पास पहुंचे। हजरत शुएब ने इनका खैर मकदम किया और अपने पास बिठाया, हालात पूछे। उन्होंने मिस्र से फरार का तफसीली वाकया बयान किया। हजरत शुएब ने कहा, खुदा का शुक्र है कि तुम इसकी जद और गिरफ्त से निकल आए, फिक्र ना करो, यहाँ कोई खतरा नहीं है। इसके बाद हजरत शुएब ने हजरत मूसा को खाना वगैरह खिलाया। हजरत मूसा ने फरमाया कि अगर उजरत के तहत खाना खिला रहे हैं तो ये मुझे मंजूर नहीं, क्योंकि मैंने लड़कियों की खिदमत फी सबीलिल्लाह की है। हजरत शुएब ने फरमाया कि खाना मेहमान नवाजी के तौर पर खिला रहा हूँ। मुख्तसर ये कि हजरत मूसा हजरत शुएब के यहाँ मुकीम हो गए। हजरत शुएब की लड़की ने कहा कि बाबा जान, ये शख्स बहुत मजबूत और दियानतदार है, अगर आप इसे मजदूरी पे अपने यहाँ रख लें तो बहुत मुनासिब होगा। हजरत शुएब ने पूछा कि तुमको इसकी मजबूती और दियानतदारी और ईमानदारी का कैसे अंदाजा हुआ? उन्होंने कहा कि मजबूती और ताकतवरी तो इससे जाहिर है कि इसने कुएं के मुंह से वो पत्थर अकेले हटाया था जिसको 40 आदमी हटाया करते थे, और इस डोल से तन्हा पानी भरा था जिससे 10 आदमी भरा करते थे, और इसकी दियानतदारी इससे वाज़ेह है कि ये मेरे पीछे चलने से गुरेजा हुआ था। हजरत शुएब को ये बातें पसंद आई। हजरत मूसा से कहा कि तुम मेरे यहाँ बकरियां वगैरह चराने पर मुलाजमत कर लो, मैं तुम्हें 10 साल खिदमत के एवज में अपनी एक लड़की हवाला कर दूंगा, तुम इससे निकाह कर लेना और यही खिदमत 8 साल या 10 साल का महर होगा। हजरत मूसा ने इसे मंजूर कर लिया और वो खिदमत में मशगूल हो गए। हजरत शुएब ने इन 70 असाओं में से जो अंबिया के इनके पास जमा थे, एक वो असा जो हजरत आदम जन्नत से लेकर आए थे और जिसके 2 सर थे, हजरत मूसा के हवाले कर दिया। एक रिवायत में है कि वो असा 10 गज, बारिवायत 40 गज लंबा था और औसत या आस की लकड़ी का बना हुआ था। हजरत इमाम मोहम्मद बाक़र अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि वो असा हमारे पास है और सिलसिलावार हमारे घराने में रहेगा, यहाँ तक कि कायम आले मोहम्मद के पास पहुँचेगा। उसूल काफी। बराए मेहरबानी हमारे इस चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आगे भी हमारी वीडियोस आपको बराबर मिलती रहे।